بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ پہلے جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں، جو کہ ایک نئی کنٹروورسی جن کے بارے میں سٹارٹ ہو گئی، اور انہوں نے اپنے علاقے میں کہوٹا میں اور اپنے گاؤں میں بلکہ اپنے گھر میں ان کے ایک جلسہ منعقد ہوا پی ٹی آئی کا، جس جلسے سے وہ خطاب کرتے ہوئے ان کی تصویریں اور بلکہ اب تو ویڈیو بھی آ گئی، تو اس سے ریلیٹڈ ایک کنٹروورسی ہوئی کافی، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے کویشچنز ریز ہو گئے۔ تو اس کے اوپر میری جنرل ظہیر سے بات ہوئی تاکہ میں پوچھوں ان سے کہ کیا واقعی انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا اور اس طرح کی بات، اور کیا وہ عمران خان صاحب سے ملے کہ نہیں۔ اور پہلے آپ کو بتایا کہ جس قسم کی مطلب ہے کہ کنٹروورسی وہ یہ کہ جی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک یہ کیا، جو ان کے مخالف تھے، مطلب پی ٹی آئی کے نہیں، جو پی ایم ایل این کے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے یا جے یو آئی کے تھے، یعنی اور جو پی ٹی آئی کے اینٹی گروپ ہے، جو اتحادی ہیں ان میں سے، تو ان کے سوشل میڈیا میں اس چیز کو کافی ہائی لائٹ ان اے نیگیٹو مینر کیا گیا کہ دیکھیں یہ وہ پی ٹی آئی ہے جس کو مطلب ہے کہ جو 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا اس کو بیکنگ فراہم کرنے والے، مطلب مبینہ طور کے اوپر جنرل ظہیر الاسلام، وہ اب سامنے آ گئے اور انہوں نے اب آ کے فارملی پالیٹکس بھی جوائن کر لی، اور وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے دوسری طرف سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو جو فواد چودھری صاحب نے کا ایک بیان آیا کہ نہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کوئی جوائن نہیں کی پی ٹی آئی، لیکن ساتھ میں صداقت جو عباسی ہیں، جو ہمارے ایم این اے ہیں مری سے، ان کا یہ کہنا تھا، اور کہ جی انہوں نے بلکہ اپنی ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ تصویریں، کوئی 4-5 تصویریں انہوں نے وہاں پہ لگائی اسی جلسے کی، جہاں وہ ایک تو قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے اور پھر وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اس طرح کا، یعنی وہ، اور انہوں نے جس قسم کا ٹویٹ کیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ مطلب ہے کہ ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جنرل ظہیر کیوں پی ٹی آئی کے فورم کے اوپر یا پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کر لی، یا جو بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی ان لوگوں کو مزید ان کو غصہ دلوانے کے لیے، یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید اریٹیٹ کرنے کے لیے وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی ایگزیکٹ لینگویج میرے پاس ٹویٹ کی نہیں تھی، لیکن مقصد ان کا یہی تھا۔ لیکن اینی ہاؤ، جب میں نے جنرل ظہیر الاسلام سے بات کی تو انہوں نے ایک تو مجھے اپسیٹ نظر آئے، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی بیسیکلی میرے گاؤں کے لوگ اور کچھ ساتھ کے جو گاؤں کے لوگ جو ہیں کہوٹا کے رہنے والے ہیں وہ، اور میرہرا مٹور ان کا شاید گاؤں ہے جس جگہ سے ان کا تعلق ہے، کہ جی اس علاقے کے لوگ اور پھر ساتھ کا کوئی ایڈجوائننگ ایریا ہوگا، اس کے جو کچھ لوگ جو ہیں، جو برادری کے لوگ ہیں، وہ بیٹھے اور انہوں نے بیسیکلی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے۔ اس چونکہ الیکشن آ رہے ہیں PP7 کے، جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں 17 جولائی میں، تو وہاں اس کے لیے یہاں سے بھی ایک ظاہر ہے الیکشن ادھر بھی ہو رہا ہے کھوٹا میں بھی، تو اس کے اوپر ظہیر الاسلام صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی اس کے متعلق برادری کا ایک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں ظاہر ہے وہ بھی شامل تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا ہے، اور ان کے وہاں پہ کرنل ریٹائرڈ شفیق شاید نام بتا رہے تھے کوئی اس قسم کا، کہ جی وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ فیصلہ یہ ہوا اور برادری کا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو ایک عام، جس طرح ایک عام کوئی بھی پاکستانی ہوتا ہے، کوئی عام شخص ہوتا ہے جس کا ایک ووٹ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی اپنی مطلب ہے کہ وہ اناؤنس بھی کر سکتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، تو اس قسم کا انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا، کوئی فارمل جوائننگ میری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ کیا عمران خان صاحب سے ملے، آپ ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری تو عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو جب سے وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد میں کبھی ان سے نہیں ملا، یہ بھی بات ظاہر ہے انہوں نے بتائی۔ تو پھر میں نے کہا اچھا ابھی اگر آپ پالیٹکس جوائن نہیں کر رہے تو مطلب ہے کہ ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہیں اور نہ آئندہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے۔ انہوں نے کہا آئندہ کی بات کا تو خیر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اینی آؤ یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لیکن اینی ہاؤ
اس کی سگنیفیکنس دیکھیں ظہیر الاسلام صاحب کی. ایک تو پولیٹیکل ظاہر ہے اس کا یہ اینگل ہے جو ایک سائڈ کرٹیسائز کر رہی ہے, دوسری سائڈ ظاہر ہے ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور بہت سے ایکس سروس مین ویسے بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو ایکس سروس مین میں بات کر رہا ہوں, اس کا جو ایک اینگل یہ ہے کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے مطلب ہے کہ بالکل اس طرح اپنے گھر میں ان کا ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے ایک جلسہ منعقد کروایا پی ٹی, اور جہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے تو روسٹرم, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا, وہاں پہ یہ صداقت عباسی بھی موجود تھے. تو ان کا وہاں پہ سٹینڈ کرنا اور پھر سینٹر سٹیج کے اوپر ان کا بیٹھنا, اور ایک ایسے ماحول میں جب جنرلی یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی, اور بات کیا کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑا سخت قسم کا اٹیک ہو بھی رہا ہے, مطلب ہے کہ جو اداروں کے اوپر, فوج کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. اور اسی طرح مطلب ہے کہ یہ اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے کہ کیا یہ اس کی کنٹروورسی کے مطلب دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کنیکشن ان کا دھرنے کے ساتھ, مبینہ جو کنیکشن ان کا دھرنے کے ساتھ تھا, ایک تو وہ کنیکشن, اور دوسرا یہ کنیکشن جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جی کیا ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو جب اس طرح کریں گے تو اس کا پھر اس طرح کی جو کیمپین چل رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے چل رہی ہے, تو وہ کیا میسج آتا ہے اس ادارے کے لیے, یا اس ادارے کے جو سینئر کمانڈ ہے ان کو وہ کیا میسج دے سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک کنٹروورشل یہ ایک چیز تھی. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ظہیر صاحب کے بارے میں دھرنے کی بات, ایلیگیشن یہی پی ایم ایل این کے, بلکہ یہ جو آج بھی ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں جو انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, یہ اس وقت جو لاسٹ ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ڈیفنس منسٹر تھے, اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں انہوں نے, اور جنرل پاشا کو بھی انہوں نے نام دیا تھا کہ انہوں نے مل کے تو وہ لندن پلان تیار کیا تھا, اور پھر جس کے تحت جو ہے یہ پی ٹی آئی اور پیڈ جو ہے وہ آ کے انہوں نے دھرنا دیا, اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کوئی سال, میرا خیال ہے کہ کچھ ماہ پہلے, میاں نواز شریف صاحب نے یا ایک دو سال پہلے کی بات ہوگی شاید, میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھ سے آ کے جنرل ظہیر نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا, میرے پاس ایک شخص آیا تھا, تو جنرل ظہیر نے ڈائریکٹ ان سے استعفیٰ نہیں مانگا تھا, یہ وہ بھی انہوں نے یہ میاں صاحب نے یہ بھی نہیں کہا, لیکن یہ کہ میرے پاس پیغام آیا تھا ان کی طرف سے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی, یا واٹ ایور جو بھی ہے. اس کے اوپر میری اس وقت بھی جنرل ظہیر سے بات ہوئی تھی, تو جنرل ظہیر نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا, میں نے, اور وہ اپنے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیچ کر رہے تھے کہ بالکل بات غلط ہے, میں نے کسی قسم کا ریزگنیشن نہیں مانگا تھا. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن اس میں اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سٹ ان کے دوران, وہ جو دھرنے کے دوران, میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے, میں تو یہ کوشش کرتا رہا تھا کہ گورنمنٹ کو میں یہ کہتا رہا تھا, اور بلکہ گورنمنٹ کو میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ طاہر القادری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے جو انٹریکشن جو تھا, تاکہ ان کی آپس میں بات چیت کو, وہ کہہ رہے تھے میں تو فیسیلیٹیٹ کرواتا رہا ہوں. تو اینی ہاؤ یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. اس میں ایک اور بات اس سے ریلیونٹ ایک چیز ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے آج پارلیمنٹ میں, کل پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں انہوں نے جو بیرون ملک اور کینیڈا کا خاص طور کے اوپر ذکر کیا, اور وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے ایک ممبر ہیں جن کی جو کینیڈین بھی ہیں, جو پاکستانی بھی ہوں گے, اور مبینہ طور کے اوپر جو لگ رہا تھا ان کی مجھے اسپیچ سے کہ شاید ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہوگا, تو انہوں نے جس قسم کا اٹیک کیا اور آرمی چیف کے اگینسٹ خاص طور کے اوپر, اس کو انہوں نے, خواجہ صاحب نے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے صحیح ڈیفینڈ کیا. دیکھیں آپ کا ویو جو مرضی ہو, جس قسم کا بھی ہو, لیکن فرض کریں کہ آپ دوسرے ممالک میں اگر آپ کی ڈیو نیشنلٹی ہے اور وہاں پہ آپ ان کی پارلیمنٹ یا ان کی گورنمنٹ کو استعمال کر کے اپنے اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے, بڑی کنڈیمنیبل اور چھوٹی بات ہے, اور اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن اینی ہاؤ جب ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں سارا, تو آج کل ہی یاسمین راشد صاحبہ کی نے ایک دو دفعہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا نیوٹرلز کی, مطلب فوج کی بات کی کہ نیوٹرل سے کہتی ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, مطلب ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نیوٹرلز نیوٹرل نہیں ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل مت رہیں, مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں مت رہیں, میرا ساتھ دیں. اب وہ یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں نیوٹرل سے کہ جی آپ
آپ نیوٹرل سے کہتی ہوں کہ نیوٹرل ہو جائیں، اور پھر انہوں نے شاید وہ سیکٹر کمانڈر ہیں لاہور کے ISI کے بریگیڈیئر راشد کا بھی نام لیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ان سے یہ کہتی ہوں، نام لے کے بار انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کو ہندوستان سے نہیں آئے. سو ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے ود فوج اینڈ ود انسٹیٹیوشنز، اور اس کنفرنٹیشن کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس میں جو ایک اور مطلب ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو تھا اب ان کو ڈائریکٹ پالیٹکس میں، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کانسپریسی بھی آپ نے کروائی، یعنی ظاہر ہے جو بھی آپ کو بتایا کہ یہ ہینڈلر بھی یہ تھے، کانسپریسی بھی آپ نے کروائی، اور اب یہ ہے کہ جو الیکشن بائی الیکشن ہو رہے ہیں تاکہ یہ بائی الیکشن کہ جی آپ مل کے یہ سب کچھ، اور اس کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے سب کچھ تاکہ PTI ہار جائے الیکشن. اور اسی قسم کی بات آپ کو پتہ ہے شاہ ملک صاحب نے بھی کی، پھر عمران خان صاحب نے بھی جو پرسوں خطاب کیا، اور کل یاسمین راشد صاحبہ کی بھی طرف سے یہ بات آ گئی. سو یہ چیز مطلب ہے کہ ورثم ہے. اور یا تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ایویڈنس لے کے آنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایویڈنس ہے، اور یہ اس طرح سے، یعنی کہ جس کو فون کال گئی ہو فرض کریں، جس کے اوپر پریشر گیا ہو، جس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ چیز سامنے آنی چاہیے. تو ادروائز جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بات کرنا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن اینی ہاؤ یہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا پاکستان کے ساتھ. یہ جو چیزیں ہیں کنفرنٹیشن، جب ایک پولیٹیکل پارٹی PTI پاکستان کی شاید اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، اور مطلب میں پاپولیرٹی کے لحاظ سے بھی کہتا ہوں یقیناً سب سے بڑی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان PTI، اگر اس کی کنفرنٹیشن پاکستان کی فوج سے ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی، تو اینی ہاؤ اس سے خوشی کم از کم کسی کو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے، دونوں سائڈز کو سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، اور دوسری سائڈ کو بھی. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو سیدھے سے کنسیڈر کریں، اور نیوٹرلٹی ان ریئل سینس جو ہے تاکہ غیر سیاسی رہا جائے. ہر ایک کو وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو آئین پاکستان کہتا ہے، اس سے باہر کسی کو کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.